اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ہارر کہانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس رات جب میں اکیلا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں وہ میرے ساتھ چلتی ہوئی میرے گھر تک آ گئی۔ میرا نام نعمان ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک نئی سوسائٹی میں گھر لیا۔ یہ سوسائٹی بنے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر بہت زیادہ آبادی ہوگی۔ ہمیں بھی اس سوسائٹی میں گھر مل گیا۔ اس سوسائٹی کا جو آخری حصہ تھا اس طرف ہم لوگوں کا گھر تھا۔ سوسائٹی کے اس طرف ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے علاقے کے ایک لڑکے نے بتایا تھا کہ اس نے وہاں کے ہوٹل کے پاس کسی برقع پوش کو دیکھا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور وہ لڑکا بہت زیادہ ڈر گیا۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ شرارت کر رہا ہے، لیکن آج جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو میرا راستہ بھی وہی ہوٹل تھا، وہاں سے روٹیاں ملتی تھیں۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اسی کے کونے پر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ اپنے سر کے بال اس طرح سے بنا رہی تھی جس طرح سے اپنے بالوں کو کھینچ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ پاؤں پھیلائے وہ اکیلی سڑک پر بیٹھی ہوئی تھی، بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں اس کے پاس سے جیسے ہی گزرا تو مجھے عجیب سی ایک آواز آئی۔ آواز ایسی آئی جس طرح سے کوئی پائل چھنکتی ہے، کوئی گھنگرو بجتے ہیں۔ میں نے غور نہیں کیا، تبھی وہ آواز بڑھنے لگی۔ دیکھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ بھلا یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے۔ ابھی بھی اس نے چہرہ اپنے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی، یہاں تک کہ میں چلتا چلتا اپنی گلی میں داخل ہو گیا۔ ابھی بھی وہ میرے پیچھے ہی چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ میں نے گھر کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ وہ گلی کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں بہت ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ جیسے میرے گھر والوں نے دروازہ کھولا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت نہیں تھی۔ وہ کہاں گئی؟ وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں بہت ڈر گیا، بھاگتا ہوا گھر کے اندر آیا، جلدی سے دروازہ بند کیا، بھاگتا ہوا کمرے میں گیا اور یہ بات جا کر اپنے گھر والوں کو بتائی کہ ابھی میرے ساتھ راستے میں یہ حادثہ ہوا ہے۔ اور مجھے علاقے کے ایک لڑکے نے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر اس ہوٹل کے پاس اس نے کسی عورت کو دیکھا تھا اور آج وہیں سے ایک میرے پیچھے بھی لگ گئی۔ امی نے کہا کہ شاید تم وہم کر رہے ہو، کسی کے گھر کی ہوگی اور وہاں پر چلی گئی ہوگی، لیکن نہیں، وہ بہت پرسرار سی عورت تھی۔ اسی طرح سے 1-2 دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے وہ لڑکا دوبارہ ملا، میں نے اسے بتا دیا کہ میرے ساتھ بھی یہ ماجرا ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایک پچھل پیری چڑیل عورت کے روپ میں پھرتی ہے۔ یہ بہت پرانی عورت ہے یہاں پر۔ یہ چڑیل پہلے بالکل اس طرف رہتی تھی جس طرف قبرستان تھا، لیکن وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ کسی عامل نے کوئی تعویذ لگا دیا تھا تو وہاں سے یہ آبادی کی طرف آ گئی، گھروں کی طرف آ گئی۔ اس کو ٹاؤن کے بہت سے حصوں میں دیکھا جا چکا ہے اور یہ ہم لوگوں کے اس ہوٹل والے کونے پر اکثر بیٹھی رہتی تھی۔ شروع میں جب ہم لوگ یہاں پر آئے تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ ہم لوگ گھر پر واپس کیسے آئیں، کیونکہ یہ سامنے بیٹھی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ نظر آنا بند ہو گئی۔ سب کو یہی لگا کہ شاید پھر کسی عامل نے کوئی عمل کیا ہے اور یہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے میں نے اس کو دوبارہ دیکھا تھا اور جو رات کو تمہارے پیچھے آئی تھی وہ بھی یہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف آیا۔ جیسے میں اپنے گھر میں آیا تو امی نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ اوپر والے پورشن سے یعنی 3rd فلور سے جا کر کپڑے اتار کر لے آؤ۔ رات ہو گئی تھی اور میری بہن جو تھی اس کے پیپرز تھے وہ پڑھ رہی تھی، تو امی نے مجھے بھیج دیا۔ میں چھت کے اوپر چلا گیا۔ جیسے میں نے اپنے ٹیرس کا دروازہ کھولا تو ہم لوگوں کے چھت کی جو بیک سائڈ تھی اس طرف ہم لوگوں نے کپڑے باندھنے والی تاریں لگائی ہوئی تھیں، کپڑے بچھانے والی تاریں باندھی ہوئی تھیں۔ میں وہاں پر کپڑے اتار ہی رہا تھا تاروں سے، ایک دم سے میں نے دیکھا تو ساتھ والوں کی چھت کے اوپر کوئی عورت کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید نیبرز والے ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل دیوار کے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی میری طرف کمر ہے یا چہرہ ہے۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے اس کا قد بڑھنے لگ گیا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہائٹ لمبی ہونے لگ گئی۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا، اتنا ہولناک تھا کہ میں نے کپڑے وہیں پر پھینکے، میں چیخے مارتا ہوا نیچے بھاگا۔ مجھے اس طرح سے ہڑبڑا کر بھاگتے دیکھ کر امی پریشان ہو گئیں اور مجھے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے پھر بھی انہیں بتایا کہ میں نے ساتھ والوں کی چھت کے اوپر اسی مخلوق کو دیکھا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بڑھنے لگ گیا۔ امی بہت ڈر گئیں۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا گیٹ سے باہر نکلا اور ساتھ والوں کے گھر کی بیل بجانے لگا، لیکن جیسے بیل بجانے لگا تو ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، وہ لوگ تو یہاں پر تھے ہی نہیں۔ اب میں اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ امی، مجھے یہ مخلوق دوسری بار نظر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھروں میں بھی بسیرا ہے۔ اب کپڑے چھت پر ہی تھے۔ امی نے کہا کہ چھوڑو کپڑے، صبح ہم لوگ اٹھا لیں گے، اوپر نہیں جانا۔ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے سیڑھیوں میں گئے۔ بڑی مشکل کے ساتھ ہم لوگوں نے سیڑھیوں کا گیٹ بند کیا اور ہم لوگ نیچے آ گئے۔ اب ہم لوگ اپنے کمروں میں تھے، خوف کے مارے برا حال تھا۔ تبھی باہر گلی میں بہت زیادہ عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے گلی میں کوئی چل پھر رہا ہے اور ایسی آوازیں نکال رہا ہے کہ جس طرح سے کوئی رو رہا ہے۔ کبھی وہ آواز اونچی ہونے لگ جاتی، کبھی نیچی ہونے لگ جاتی۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ یہاں سے اٹھ کر باہر دیکھوں ایک بار۔ امی نے منع کیا کہ نہیں، باہر ٹیرس پر نہیں جانا، تمہیں پتہ نا کہ یہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہے۔ تبھی وہ آوازیں ایسے آنے لگ گئی کہ جس طرح سے تیزی سے بھاگتا ہوا گیا ہے، اور اس کے قدموں کی آواز ایسے ہے جس طرح سے کوئی گھوڑا بھاگتا ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئے کہ یہ کیا ماجرے شروع ہو گئے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح سے صبح وہاں پر جو ٹاؤن میں ہم لوگوں کا ایک سٹور تھا، جنرل سٹور تھا، میں وہاں سے کچھ سامان لینے گیا تو میں نے اس آدمی سے یہ بات شیئر کی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ مخلوق یہاں پر بہت پرانی ہے، یہ آج کی نہیں ہے۔ دراصل وہ جو جگہ تھی وہ پہلے وہاں پر ایک نہیں 2 قبرستان تھے اور کھیت کھلیان تھے، جنگل کا بھی حصہ تھا۔ پھر اس جگہ کو لوگوں نے جیسے صاف ستھرا کر کے وہاں پر ایک ٹاؤن بنا دیا، ایک سوسائٹی بنا دی، تو یہ مخلوق یہاں پر بہت پرانی ہے۔ اس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ بھی سردیوں کی راتوں میں بہت جلدی یہاں سے اپنی شاپس بند کر جاتے ہیں اور اکثر ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، اس لیے ہم اس سے ہم کلام نہیں ہوتے، نہ ہی اس کو بلاتے ہیں۔ 2 سے 3 بار کچھ لڑکوں کے ساتھ حادثے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ٹاؤن کے ایسے حصے میں چلے جاتے ہیں جو بالکل ویران اور سنسان ہے۔ بہت دفعہ منع کیا لیکن واک کرتے کرتے وہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو وہاں پر وہ مخلوق اپنا آپ، اور پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ اسی طرح سے اس آدمی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہاں کا جو واچ مین ہے، جو یہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہیں، وہی یہاں کے واچ مین ہیں، اور وہ جب اس پچھلے قبرستان کی طرف جاتے تھے جس طرف اس کا پہلے بسیرا تھا، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہم لوگ قبرستان کی طرف جانے لگتے ہیں ہمیں وہاں سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ان قبروں کے پاس کھڑا ہو کر کوئی روتا ہے۔ وہ لوگوں نے وہاں پر 3 سے 4 بار اس مخلوق کو دیکھا بھی تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ قبرستان کی طرف جانے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے سے کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے اور قبرستان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، عورت کے روپ میں ہی ہوتی ہے۔ 2 بار تو وہ لوگ اس کے پیچھے بھی گئے کہ اتنی رات کو بھلا کون قبرستان میں جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سامنے قبروں کے پاس بیٹھی روتی نظر آتی ہے اور پھر ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ پھر ان لوگوں نے یہ بات جب علاقے کے امام صاحب کو بتائی تو ان کے پاس ایک ایسا حفاظت کا تعویذ تھا جو انہوں نے اس قبرستان کے درخت کے اوپر لگا دیا۔ اس کے بعد وہ قبرستان کی طرف تو جانا بند ہو گئی، لیکن وہ جب ہے ہی اس جگہ کی مخلوق تو اس نے ٹاؤن میں چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے امام صاحب سے دوبارہ جب رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کو ٹاؤن سے بھی ہم لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے بعد یہ نقصان پہنچانا شروع کر دے گی، پھر یہ گھروں میں ٹھکانہ ڈھونڈنے لگے گی۔ یہ ایک آزاد مخلوق ہے، اس کو ہم لوگ اس جگہ سے نکال نہیں سکتے کیونکہ یہ یہاں پر ہم لوگوں سے بھی پہلے کی ہے۔ آپ لوگ اپنی حفاظت کریں، لیٹ نائٹ گھروں سے باہر مت نکلیں، اور جس جگہ پر کسی پوائنٹ پر کوئی عورت نظر آئے، کوئی ایسی پرسرار عورت جو اکیلی ہو، وہ ان کو رات کے وقت بلائے یا پھر کہیں نظر آئے تو اس کے پاس نہیں جانا، نہ ہی اس سے ہم کلام ہونا ہے۔ وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے، جب تک اس کو بلائیں نہ یہ آپ کو نقصان نہیں دے گی، لیکن جب آپ اس کو بلائیں گے، اس کو تنگ کریں گے تب وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ میں نے یہ باتیں آ کر اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ ہم لوگ اس ٹاؤن میں تقریباً 3-4 سال 5-6 سال رہے ہم لوگ۔ اکثر رات کے وقت
باہر نکلنا پڑتا تھا، کبھی کوئی کام پڑ جاتا تھا، ضرورت پڑ جاتی تھی، تو میری کوشش ہوتی تھی میں اس سائڈ پر جاؤں ہی نہ. میں نے پچھلی گلی میں سے ہو کر میں مین کی طرف نکل جاتا تھا کہ میرا اس طرف سے راستہ ہی نہ بنے جانے کا. ایک دفعہ کی بات ہے، میں اس مین سڑک کی طرف بھی جا رہا تھا تو میں نے بہت زیادہ کسی کو گنگناتے اور لہراتے دیکھا. وہ بہت تیزی سے سڑک کے آگے سے گزر کر جا رہی تھی. مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ وہی مخلوق ہے. تو یہ ہم لوگوں کی سوسائٹی کی، ٹاؤن کی ایک کہانی تھی جو میں نے شیئر کی. بہت شکریہ نعمان آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushinwil57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ ریگولر ہارر کہانی TV پر بھی سٹوریز آئیں گی. ان کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.